اسٹوڈنٹس، ہم آپ کے سامنے جماعت ہشتم کی اردو کی کتاب لیے ہوئے حاضر ہیں۔ آج ہمارا اردو کی کتاب کا 5واں لیکچر ہے، جو کہ آپ کے باب نمبر 3 درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو کے بارے میں ہے۔ آئیے وقت ضائع کیا بغیر پڑھائی کی طرف چلتے ہیں۔ جی اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا چیپٹر نمبر 3 ہے اور لیکچر نمبر 5 ہے، جس میں ہم درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو کے بارے میں جانیں گے کہ آخر اس چیپٹر میں کیا بتایا ہوا ہے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری مخلوقات کو پیدا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات اس کے علم عقل کے علاوہ اس کی ہمدردی رحم دلی کی وجہ سے بھی اسے تمام مخلوقات پر درجہ بلند دیا۔ اب ہم چلتے ہیں اس کہانی کے الفاظ کے معنی کی طرف۔ پہلا لفظ ہے اشرف المخلوقات۔ مخلوقات مخلوق کی جمع ہے، یعنی تمام مخلوقات مخلوقوں سے افضل برتر۔ تمتما اٹھنا، چمک اٹھنا، اپاہج، معذور، بدرجہ اتم، مکمل، کامل درجے تک۔ ذوالنورین، 2 نوروں والا، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 شہزادیوں سے ہوئی تھی۔ غنی، دولت مند، فیاض، کروبیاں، یہ کروبیاں نہیں ہے، یہ کروبیاں ہے، یعنی فرشتے، دار فانی، ختم ہونے والی دنیا، گہوارہ، پنگھوڑا، جھولا، نظیر، مثال، نچھاور کرنا، قربان کرنا، نزا، وقت موت، یعنی جب انسان پر موت طاری ہو، مربوط، باہم جڑا ہوا، ربط سے یہ لفظ ہے، یعنی ربط مطلب تعلق، جڑنا، تو مربوط جڑا ہوا، خوشنودی، خوشی، رضا جسے سب راضی ہوں، خوشگوار، بہت اچھا لگنے والا۔ ان الفاظ کے علاوہ جیسے کہ آپ کو پچھلے لیکچرز میں بتایا گیا ہے کہ آپ کی درسی کتاب کے آخر میں چند مشکل الفاظ کے معنی دیے ہوئے ہیں، آپ ان کا بھی مطالعہ کیجیے اور کہانی میں آنے والے تمام مشکل الفاظ کے معنی آپ کو ساتھ ساتھ بتا دیے جائیں گے۔ اب ریڈنگ کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے شعر ہے، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ یعنی کہ اگر تم زمین والوں یعنی اہل زمین یعنی زمین والوں پر مہربانی کرو گے، اچھا سلوک کرو گے، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ عرش بری پر یعنی آسمانوں میں یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم پر مہربان ہوگا، تم کو بخش دے گا۔ یعنی حقوق العباد ادا کرو اور اس دنیا میں تمام لوگوں کے ساتھ مہربانی کا سلوک کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ مہربانی کا سلوک فرمائیں گے۔ آگے چلتے ہیں۔ اپنے لیے تو جانور اور پرندے بھی جیتے ہیں، ہم اشرف المخلوقات ہیں، یعنی تمام مخلوقوں سے بہتر ہیں، اور ہمارا فرض ہے کہ دوسروں کے زیادہ سے زیادہ کام آئیں۔ در حقیقت مخلوق خدا کے کام آنے میں ہی زندگی کا اصل مزہ ہے۔ خوشگوار اور پرسکون زندگی بسر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ افراد فرد کی جمع ہے۔ معاشرہ میں حسن سلوک یعنی اچھے سلوک، سخاوت یعنی فیاضی، دوسروں کی مدد کرنا، اور ایثار اور قربانی یعنی کہ دوسروں کی ضرورت کے تحت اپنی جو چیز ہے اس کی قربانی دینا، یعنی دوسروں کی جو ضرورت ہے اس کو فوقیت دینا، کہ جذبات بدرجہ اتم موجود ہوں، یعنی مکمل درجے کی حد تک موجود ہوں۔ ایسا معاشرہ جس میں ہر انسان دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھے، اس زنجیر کی مانند ہوتا ہے جس کی کڑیاں باہم مربوط ہوتی ہیں۔ جیسے کہ ایک چین ہوتی ہے، اس میں اگر دیکھیں تو چھوٹی چھوٹی سی کڑیاں اس میں لگی ہوتی ہیں جس سے وہ چین مکمل ہوتی ہے، تو اسی طرح سے یہ مربوط یعنی آپس میں جڑی ہوتی ہیں۔ بصورت دیگر دوسری صورت میں یا دوسری لحاظ سے
معاشرے کا شرازہ بکھر جاتا ہے، یعنی معاشرہ کبھی بھی اتحاد و اتفاق سے نہیں رہتا، بلکہ اس کا جو مقصد ہے معاشرہ چند لوگوں کے اکٹھے رہنے کا، دکھ سکھ اکٹھے سہنے کا نام ہے۔ اگر یہ چیز اس میں موجود نہیں ہوگی تو پورا معاشرہ بکھر کر رہ جائے گا۔ ایک دوسرے کے دکھ درد کو محسوس کرنا اور اس کا مداوع کرنا، یعنی کہ اس کے دکھ کو دور کرنے کی کوشش کرنا، ایسا فعل ہے، ایسا کام ہے جو انسان کو فرشتوں سے بلند اور ممتاز یعنی اعلیٰ کرتا ہے۔ ممتاز اعلیٰ درجہ کو کہا جاتا ہے یا عظیم بنانے کو کہا جاتا ہے۔ یہاں تک ہم نے پڑھا کہ اپنے لیے تو تمام جانور اور پرندے جیتے ہیں، لیکن انسان وہ ہے جو دوسروں کے زیادہ سے زیادہ کام آئے، اور دوسرے لوگوں کے کام آنے میں ہی اصل مزہ ہے۔ اور اگر انسان اگر ایک معاشرے میں رہتے ہیں تو ان میں اگر سخاوت، اثار کے جو جذبات ہیں وہ موجود ہیں تو ہی وہ معاشرہ ایک لڑی کی طرح جڑا رہ سکتا ہے، ایک چین کی طرح۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو وہ معاشرہ کبھی بھی ایک متحد معاشرہ نہیں بن سکتا۔ اگلے پیج پر چلتے ہیں۔ میر درد کے بقول، یہ شاعر ہیں میر درد۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ یعنی شاعر کہنا چاہتے ہیں کہ اگر انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے تو اس کا مقصد ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ ہمدردی سے پیش آئے، رحم دلی سے پیش آئے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو فرشتے بھی عبادت کے لیے کافی تھے۔ مسلمانوں کی تاریخ آداب معاشرت کے مختلف پہلوؤں مثلاً ہمدردی، سخاوت، محبت، اخوت یعنی بھائی چارہ، ایثار، حسن سلوک اور احترام انسانیت وغیرہ کی روشن مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت میں محبت و ہمدردی کا جذبہ رکھا ہے۔ بعض لوگوں میں یہ جذبہ دوسروں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے اور وہ فطری طور پر خلوص نیت سے زندگی میں قدم قدم پر اس کا بھرپور اظہار بھی کرتے ہیں۔ اس پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں اخوت، محبت، سخاوت، ایثار کا جذبہ رکھا ہوا ہے، اور کچھ لوگوں میں یہ جذبہ زیادہ ہوتا ہے اور وہ فطری طور پر دوسرے لوگوں کے کام آتے ہیں۔ اس کے بعد اس پیراگراف میں ایک واقعہ بیان کیا گیا، اس پہ غور کیجیے گا۔ مدینہ منورہ میں خشک سالی کا دورہ تھا۔ خشک سالی یعنی جب بارشیں نہیں ہوتی تو فصلیں بھی نہیں ہوتی۔ لوگ شدید قحط میں مبتلا تھے۔ قحط یعنی کہ جب اناج کی کمی ہوتی ہے۔ اسی دوران ملک شام سے غلے سے لدے ہوئے 1000 اونٹ قطار در قطار یعنی کہ لائن بنائے ہوئے مدینے کی حدود میں داخل ہوتے ہیں۔ ذرا واقعے کی طرف غور کیجیے گا۔ مدینہ منورہ کے تاجروں کے چہرے خوشی سے تمتما اٹھتے ہیں یعنی چمک اٹھتے ہیں، اور ان کے دلوں میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ ان سب کی یہ خواہش ہے کہ یہ غلہ خرید لیا جائے اور پھر منہ مانگے داموں فروخت کر کے زیادہ سے زیادہ نفع کمایا جائے۔ یہ غلے کے اونٹ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں، جن کا شمار مدینے کے بڑے تاجروں میں ہوتا ہے۔ مدینے کا ہر تاجر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دوڑا آتا ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ غلہ خرید لے اور خوب نفع کمائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر ایک سے باری باری پوچھتے ہیں کہ وہ کتنا نفع دے گا۔ ہر ایک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوگنا نفع دینے کی پیشکش کرتا ہے۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی کم ہے، مجھے اس سے زیادہ نفع مل رہا ہے۔ سبھی تاجر حیران ہیں کہ اس قدر منافع کون دے رہا ہے۔ وہ حیران ہو کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ ہم سے پہلے نہ تو کوئی ادھر آیا اور نہ ہی ہم نے کسی کو آتے دیکھا، آخر وہ کون ہے جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے بھی زیادہ نفع دے رہا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ میرا اللہ ہے جس نے مجھ سے وعدہ کر رکھا ہے، وہ ایک کے بدلے میں 10 دے گا،
یہ جواب سن کر مدینے کے تاجر لاجواب ہو جاتے ہیں۔ انسانی تاریخ میں غنی کے نام سے پہچانی جانے والی اس ہستی نے اسی وقت وہ سارا غلہ اللہ کی راہ میں غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیا۔ اس ایثار، حسن سلوک اور سخاوت کی کوئی اور مثال کم ہی دستیاب ہوگی، یعنی میسر نہیں ہے۔ آج کے دور میں ایسی مثالیں بہت کم ہیں، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اسلامی تاریخ گواہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ہر آڑے وقت میں اپنے بھائیوں کی مدد کی اور ان کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دی، یعنی فوقیت دی، یعنی ان کو پہلے جانا، یعنی اس کی اہمیت زیادہ جانی۔ غزوہ تبوک غزوہ ایسی جنگ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی ہو کے موقع پر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین یعنی تمام نبیوں کے آخر میں آنے والے یا نبوت کے اختتام جن پر ہوا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو خدا کی راہ میں مال و دولت دینے کا کہا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنا آدھا مال راہ خدا میں پیش کر دیا، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو سخاوت کی بے مثل تاریخ رقم کر دی۔ بے مثل یعنی بے مثال، جس کی کوئی مثال نہ ہو، تاریخ رقم کر دینا یعنی ایسا واقعہ جو تاریخ بنا دے۔ اس کے ساتھ ہی ہم باقی ریڈنگ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں کریں گے۔ امید ہے کہ آپ کو اس تمام ریڈنگ کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس تمام کہانی میں جو بیان کیا گیا ہے وہ انسانی ہمدردی کے متعلق ہے اور ہماری تاریخی مثالیں جو ہمارے صحابہ کرام کی ہیں وہ بیان کی گئی ہیں تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو اور ہم ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی۔